سچی بات یہ ہے کہ ہمارا سارا کام دعاؤں سے چلتا ہے. دعا ایک ایسی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کے برابر کوئی اور نعمت نہیں ہوتی. یہ فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کیا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب مجھے وہ پکارتا ہے. اس دعا کو حدیث میں مخ العبادہ بھی کہا گیا کہ یہ عبادت کا مغز ہے. آدمی جب عبادت کرتا ہے مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر بھی اور نماز پڑھنے کے بعد بھی جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے وہ عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں یہ فرمایا گیا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. اور جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کو اس روئے زمین پر اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام کو جب تک کہ دعا نہیں سکھا دی. فتلقى آدم من ربه کلمات، یعنی آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات دعا کے سیکھے. جب ان سے غلطی ہو گئی تھی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے تو اس غلطی کا مداوع کیسے ہو یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیسے اس غلطی کی تلافی کروں. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا تو ہم بہت خسارے میں ہوں. جب یہ دعا سکھا دی حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا نے یہ دعا کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ زمین پر جاؤ. زمین پر بھیجا نہیں گیا جب تک کہ دعا ان کو سکھا نہ دی گئی ہو. تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صاحب ایمان لوگوں کو عطا فرمایا. اپنے ساتھ بندے کا تعلق قوی کرنے کے لیے کہ بندہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب رہے. اللہ تعالیٰ تو ہیں قریب، ہیں قریب، اتنے قریب ہے اتنے قریب ہے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرگ سے بھی زیادہ قریب. لیکن ہمیں اس قرب کا احساس نہیں اور اس قرب کا استحضار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کتنا قریب ہے. تو میں نے ایک شعر ایک نظم میں کہا تھا کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جاں کا فاصلہ بھی، رگ جاں جسم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رگ جاں سے بھی قریب تر ہوں. تو بڑی دور ہے ابھی تک رگ جاں کا فاصلہ بھی، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر. جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر. جب یہ قرب آپ نے دے دیا خود فرما رہے ہیں کہ میں قریب ہوں تمہارے، تو اس کا شعور ہمیں عطا فرما دے کہ ہر وقت آپ کے قریب رہنے کا ہمیں احساس ہو، اس کا استحضار ہو، ہر وقت دل میں یہ رہے کہ میرا پروردگار میرے قریب ہے. تو یہ دعا ایسی چیز ہے جو یہ شعور پیدا کرتی ہے.
ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو حاجت بھی درپیش ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے، چاہے زبان سے کرے یا دل سے کرے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہیں، وہ دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی ہے اور اس وقت زبان سے کہنے کا موقع نہیں ہے، تب بھی دل ہی دل میں کہہ لو، وہ تو رگ جان سے زیادہ قریب ہیں اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہیں، تو لہذا ان سے مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ جتنا مانگو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوگا، اس کا شعور ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی دعائیں سکھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں سکھائیں، اور وہی دعائیں مناجات مقبول کے اندر مذکور ہیں۔ وہ ایسی دعائیں سکھائیں کہ ہم اگر فرض کرو اپنی طرف سے مانگنا چاہیں، خود اپنی سوچ سے مانگنا چاہیں، تو ایسی دعائیں نہیں مانگ سکتے، ہمارے دل میں نہیں آئیں گی، ہمارے خیال میں نہیں آئیں گی، ہمارے تصور میں نہیں آئیں گی۔ اس لیے قرآن نے خود سکھا دی ہیں، اور قرآن کریم کے بعد نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں کہ یوں مانگو۔ ہماری مثال تو اس بھکاری کی ہے جس کے پاس جھولی اور پیالہ بھی نہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ مانگتا پھرے لوگوں سے، اور لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پیالہ ہوتا ہے، کوئی جھولی ہوتی ہے، کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے جس میں کبھی اس میں ڈال دو۔ لیکن ہم وہ ہیں کہ جو ہمارے پاس جھولی بھی نہیں، پیالہ بھی نہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہی بات حضرت ذکر فرما رہے تھے، دعا کی اہمیت اور دعا کا فائدہ، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں، ہاں مانگنے والا چاہیے، جھولی پھیلانے والا چاہیے۔ یعنی صحیح انداز میں باری تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں۔ کوئی جو نہ شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے تھے کہ بھائی جھولی پھیلانے والا چاہیے، ان کے ہاں دینے کی کوئی کمی نہیں۔ تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے خاص خلیفہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے، تو وہ کہنے لگے کہ حضرت کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ جھولی پھیلانے والا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کیا دینے کی کوئی کمی نہیں؟ تو اگر کسی کے پاس جھولی ہی نہ ہو تو کیا کرے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جھولی بھی انہی سے مانگے۔ یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، مجھے جھولی بھی عطا کر دے، یعنی مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ مجھے مانگنے کا طریقہ بھی دے دے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ اے اللہ میں آپ سے اچھی دعائیں مانگتا ہوں، یعنی کیا مانگتا ہوں کہ مجھے اچھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تو جانتا ہی نہیں کہ کیا کس طرح دعا کرنی چاہیے، تو آپ مجھے دعا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اچھا سوال کرنے کی، اچھی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ انی اسألک خیر المسئلہ خیر الدعاء، اور اچھی دعائیں میرے دل میں ڈال دی کہ میں اچھی دعائیں کروں آپ کو، وخیر الاجابہ، اور اچھی قبولیت کی عطا فرمائیے۔ اس لیے ہم تو اگر خود سے مانگنا چاہیں
تو ہمارے الفاظ نہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں، ہمارے پاس مضمون نہیں. تو قرآن و سنت نے قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں. لہذا ان کی بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے.